السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوئٹہ ٹی وی۔ اسٹوڈنٹس، جب سے یہ چینل میں نے بنایا ہے کوئٹہ ٹی وی کے نام سے، نہ تو میری آپ سے فیس ٹو فیس بات ہوئی ہے اور نہ میں کبھی لائیو آیا ہوں اپنے چینل پر آپ سے بات کرنے کے لیے۔ میرے جب 1000 سبسکرائبر پورے ہوئے تھے تو میں نے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور وہ ویڈیو ٹھیک سے بن نہیں پا رہی تھی، تو اس کے بعد میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ میری مصروفیات بہت زیادہ تھی اور اس دنوں میں پی ایچ ڈی کا کام بھی کر رہا تھا، تو اتنا وقت مل ہی نہیں پاتا تھا کہ میں اس پر باقاعدگی سے کام کر سکوں۔ اور اس دوران اسٹوڈنٹس بہت سی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے ویڈیوز ڈالنا کئی مہینے تک چھوڑ دیا تھا وہ مصروفیت کی وجہ سے۔ تو اس دوران اسٹوڈنٹس آپ سے میری کوئی بات نہ ہو سکی، جس کے لیے میں آپ سب سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ تو الحمدللہ کل مجھے میسیج آیا کہ میرا چینل باقاعدہ مونیٹائز ہو چکا ہے اور میرے سبسکرائبر تو الحمدللہ 2500 سے بھی زیادہ ہو چکے تھے، لیکن واچ ٹائم کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے ای میل بھی کیے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے میسیج بھی کیے، کمنٹ سیکشن میں بھی مجھ سے پوچھا کہ جی آپ اپنے ویڈیوز کو کس طرح سے شوٹ کرتے ہیں، یا آپ کے کون سا سافٹ ویئر اور کون سی چیز استعمال کرتے ہیں اپنے ویڈیوز بنانے کے لیے۔ اب اس میں ایسے لوگوں کے بھی ای میلز آئے ہیں جو باہر ملک کے ہیں، انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا ہے کہ جی آپ کس طرح سے اپنی ویڈیوز کو یعنی سافٹ ویئر وغیرہ کون سا استعمال کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس سب پر میں باقاعدہ ایک مکمل ویڈیو بنا لیتا ہوں اور آپ سب کے لیے اس ویڈیو کو میں نے تیار کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ سارے سٹیپس بتاؤں گا، وہ ساری چیزیں بتاؤں گا جو میں استعمال کر رہا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ کو یہ لیپ ٹاپ دکھا دوں، اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایچ پی کا ایک لیپ ٹاپ ہے جو کہ ایک ڈیٹیچیبل لیپ ٹاپ ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ٹچ اسکرین لیپ ٹاپ ہے جسے میں یوز کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس میں یہ ایک پین آتا ہے۔ اس پین کی مدد سے آپ اس کے اسکرین پر بڑے ہی آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ میں اسے بند کر دیتا ہوں۔ یہ ون نوٹ کا سافٹ ویئر ہے اسٹوڈنٹس، یہ میں یوز کرتا ہوں اور اسی سے میں اپنے ویڈیوز کو شوٹ کرتا ہوں، ٹھیک۔ اسی سے میں اپنے سارے ویڈیوز کو بناتا ہوں اور اس کا سارا میتھڈ اسٹوڈنٹس، اس کو میں بناتا کیسے ہوں اور اس میں کون سے سافٹ ویئرز استعمال کرتا ہوں، یہ سارا اب میں اسی ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اسٹوڈنٹس، ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے میں ون نوٹ کا سافٹ ویئر کھول لیتا ہوں، یہاں سے پیج سلیکٹ کرتا ہوں، جو بھی میں نے پیج سلیکٹ کرنا ہے وہ پیج میں سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں ایڈنگز وغیرہ لکھ لیتا ہوں، جیسے یہ میں نے لکھ لیا۔ پھر کلر چوز کر کے اس ایڈنگ کو کوئی بھی میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد موٹا پین سلیکٹ کر کے میں جو بھی ہیڈنگ ہوتا ہے یا میرا ٹاپک ہوتا ہے اس کو میں لکھ لیتا ہوں۔ اب اس کو لکھنے کے بعد کبھی میں اس کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، کبھی اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتا۔ تو اب یہ میں نوٹس بنا رہا تھا، یہ ایک ٹاپک بنا رہا تھا، اسی پر میں آپ کو مزید بتاتا ہوں۔ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے۔ میں نے بلیک پین سلیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کو میں لکھ رہا ہوں، تو اس کو میں لکھتا چلا جاؤں گا، یہ نوٹس بنتے جا رہے ہیں۔ پہلے میں سارے نوٹس لکھ لیتا ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے میری، کیونکہ اس سے کافی سارا ٹائم بچ جاتا ہے، اور اگر لیکچر کے دوران میں لکھوں تو اس میں ٹائم بہت زیادہ ویسٹ ہو جائے گا۔ اس وجہ سے پہلے میں سارا نوٹس لکھ لیتا ہوں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ون نوٹ کے سافٹ ویئر میں۔ اس میں کلر چینج کر کے پین کا مختلف کلرز بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، اور جب یہ اب میں اس کو ریڈ میں لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ریڈ کلر ہے، یہاں پر تھوڑا سا صحیح نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ آپ اس میں کوئی بھی چینجنگ کر سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں اس کو اٹھا کر پیچھے لے آتا ہوں سلیکٹ کر کے، اور اس کے ساتھ ملا لیتا ہوں اس کو، اور اس کو میں یہاں سے ریموو کر سکتا ہوں۔ دوبارہ میں اس کو نئے سرے سے کوئی بھی جو ہے ایرو دے کر یا سیٹنگ کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، جب سارے نوٹس کمپلیٹ ہو گئے پھر میں کیمٹیشیا کے سافٹ ویئر کو اوپن کر لیتا ہوں۔ یہ کیمٹیشیا 9 میں یوز کرتا ہوں۔ آپ کو یہ یوٹیوب پر کوئی بھی ویڈیو دیکھ کے وہاں مل جائے گا آپ کو کہ کیسے یوز کیا جاتا ہے، اور کیمٹیشیا پر بھی جو ہے میں بعد میں انشاءاللہ کم تفصیلی ویڈیو بناؤں گا کہ کیمٹیشیا میں ایڈیٹنگ میں کیسے کرتا ہوں اپنے ٹاپک کی۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس، جب کیمٹیشیا کھل گیا، یہ میرے پاس اس کا پیڈ ورژن ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، آپ اسے لے سکتے ہیں۔ تو یہ کیمٹیشیا میں نے کھول دیا۔ اس کے بعد میں اسکرین ریکارڈنگ کھولتا ہوں۔ یہ جو ہے یہ اس کا ایکسٹرنل مائک ہے، ٹھیک ہے۔ مائک ایکسٹرنل ہم نے اس میں لگانا ہوتا ہے،
اور آپ اس میں ویب کیم بھی کھول سکتے ہو، لیکن میں اس کو یوز نہیں کرتا۔ اور یہاں سے آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ نے اپنا اسکرین سائز کتنا رکھنا ہے، وہ سارے آپشنز آپ کو یہاں ملیں گے۔ 1080 رکھنا ہے، 720 رکھنا ہے، تو اس میں آپ کو سارے آپشنز مل جاتے ہیں۔ میں اس کو 720 پہ رکھتا ہوں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس اس کے اندر مزید سیٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اپنے آڈیو کیسے رکھنی ہے، اور کچھ سیٹنگز اس کے اندر یہ ساؤنڈ لیول آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں مائک کا، ٹھیک ہے۔ اب اسٹوڈنٹس اس کے اندر آپ مائک ایکسٹرنل کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں۔ شروع میں ایکسٹرنل مائک کے لیے اپنے موبائل کے جو ہیڈ فون ہوتے ہیں وہی یوز کرتا تھا، اور آج کل میرے پاس یہ جو مائک ہے یہ بویا کا مائک ہے۔ تو اگر آپ کو اس مائک سے ریلیٹڈ کوئی بھی معلومات چاہے اسٹوڈنٹس آپ مجھے بتا دینا، میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا کہ اسے میں نے دراز سے کیسے خریدا، وہ سارا پروسیجر آپ کو سمجھا دوں گا کہ میں نے اسے کیش آن ڈیلیوری پر گھر کیسے منگوایا۔ تو اسٹوڈنٹس یہ مائک جب میں نے اس میں لگا دیا، اب دیکھیں میں ریکارڈنگ آن کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں یہ ایکسٹرنل مائک آپشن آ چکا ہے۔ میں اسے سلیکٹ کر لیتا ہوں، اب آپ ساؤنڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اس کا ریکارڈنگ بٹن آن کرتا ہوں۔ اب یہ اسکرین کی ریکارڈنگ شروع ہو چکی ہے، ٹھیک۔ اب یہ اسکرین کی ریکارڈنگ میں نے جو بتانا ہے وہ بتاتا چلا جاتا ہوں۔ کوئی چیز اگر اردو میں لکھنی ہو یا سمجھانا ہو وہ بھی میں اس کے ساتھ لکھ لیتا ہوں اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مثال کے طور پر سینٹنس ہے، اسے میں پڑھوں گا، ساتھ میں سمجھاؤں گا، اور کوئی چیز اردو میں لکھنا ہو بنا لوں گا، کوئی ڈائیگرام ڈرا کرنا ہو تو ڈائیگرام بھی میں اس کے ساتھ ساتھ ڈرا کرتا چلا جاؤں گا، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے میں اس کو بنا رہا ہوتا ہوں، صحیح۔ تو اس طریقے سے میں اپنے نوٹس وغیرہ جتنے بھی ہوتے ہیں جو میں نے لکھے ہوئے ہیں وہ سارا میں سمجھا لیتا ہوں۔ اور کوئی بھی پین میں نے سلیکٹ کرنا ہو تو اوپر سے ڈرا کے آپشن میں جا کر میں پین وغیرہ سلیکٹ بھی کرتا ہوں، اس کا کلر وغیرہ چینج بھی کر لیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہائی لائٹرز چوز کر سکتے ہیں۔ جب ویڈیو بن جاتا ہے میں اس کو اسٹاپ کر لیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے میرے پاس ٹائم لائن میں آ چکا ہے، اوپر آڈیو ہے اور نیچے ویڈیو۔ آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایک ہی آ جائے تو اپنے ویڈیو کو سیپریٹ کرنا ہوگا، آپ ویڈیو آڈیو کو سیپریٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے نکالا ہوا تھا، کام کر رہا تھا، اب میں اس کو کمپیوٹر میں لگا لیتا ہوں۔ پھر میں یہاں سے سیٹنگز میں جاتا ہوں، آڈیو ایفیکٹ کے اندر یہاں سے میں نوائس ریموول کو اٹھا کر نیچے لے آتا ہوں آڈیو کے ٹائم لائن کے اوپر۔ اس سے آواز میں جو شور وغیرہ ہوتا ہے وہ ختم کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ آواز میں شور وغیرہ ختم کرنے کے بعد کرسر میں جاتا ہوں، اور کرسر کو میں ویڈیو کی طرف ڈریگ کر کے اس کا کلر چینج کرتا ہوں، جو مجھے مناسب لگے، سائز چھوٹا بڑا کرنا ہو وہ سارا کرسر میں یہاں سے برابر کر لیتا ہوں۔ جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو میں اسے پلے کر کے دیکھ لیتا ہوں کہ کہیں کوئی غلطی ہو، کوئی خرابی ہو تو اسے میں یہاں سے کاٹ بھی لیتا ہوں۔ اب یہ ساری چیزیں اسٹوڈنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ جب ساری چیزیں برابر ہو جاتی ہیں اس کے بعد میں اس کو ایک دفعہ پورے تسلی سے ایک مرتبہ خود دیکھ لیتا ہوں جہاں کی غلطی نظر آئے، ورنہ میں اس کو پھر شیئر کے آپشن میں جا کر اس کو میں نیو کسٹم پروڈکشن میں جا کر اس کو نیکسٹ کرتا چلا جاتا ہوں۔ اب یہ ویڈیو بننا شروع ہو چکا، آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کی رینڈرنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویڈیو کے سائز پر، کبھی یہ 10 منٹ لے گا، کبھی یہ 20 منٹ لے گا، کبھی یہ 30 منٹ لے گا۔ ویڈیو جتنا بڑا ہوگا اس کی رینڈرنگ میں اتنا ہی وقت لے گا۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس یہ سسٹم پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس اگر سسٹم کوئی تیز سسٹم ہے تو اس میں جلدی ویڈیو رینڈر ہوگا، اگر کوئی سست سسٹم ہے یعنی جس کا ریم اور اس کا پروسیسر کمزور ہو تو پھر اس میں یہ کافی زیادہ ٹائم لے سکتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ اسٹوڈنٹس جب کمپلیٹلی رینڈر ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اب ہم اس میں مزید کیا کرتے ہیں، ٹھیک۔ تو یہ ویڈیو تقریباً یہ رینڈر ہو چکا ہے، یہ اسٹوڈنٹس کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں اس کو بند کر لیتا ہوں یہاں سے۔ اب اسٹوڈنٹس میں نے اس میں تمبنیل بنانا ہوتا ہے، میں کیا کرتا ہوں میرے پاس تصویر پڑی ہوتی ہے اس کو یہاں پر امپورٹ کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیے میں یہاں سے ایک تصویر اپنی اٹھا لیتا ہوں، ٹھیک۔ یہ تصویر میں نے سلیکٹ کیا، یہاں آ کر میں نے اس کو رکھ دیا، سائز چھوٹا کر دیا۔ اب واپس شیئر میں جا کے میں اس کو ایکسپورٹ کر لیتا ہوں، ڈیسک ٹاپ پر رکھ دیا میں نے اس کو۔ اب میں اس کو بند کر لیتا ہوں، یہ ہماری ویڈیو آ چکی ہے۔ اب ویڈیو ڈاکومنٹس کے اندر نارملی پڑا ہوا ہوتا ہے، ڈاکومنٹس میں جاؤں گا یہاں سے، ٹھیک۔ یہاں کیمٹیشیا ہوگا، اس کے اندر میری ویڈیو پڑی ہوگی، یا ٹائٹل پروجیکٹ یا جو بھی آپ اس کو نام دیں گے۔ یہ ویڈیو اسٹوڈنٹس بن چکا ہے کمپلیٹ، ٹھیک۔ تو یہ آج کا ہمارے اسٹوڈنٹس ویڈیو تھا، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہے۔